النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بڑی چادروں سے اپنے جسموں کو لپیٹ کر اس کا ایک پلو سینے پر لٹکا کر نکلیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور تکلیف نہ دی جائیں، اور اللہ ہمیشہ سے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اپنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ ہم پروردگار کی اس نعمت کا ساری زندگی بھی اس کی اطاعت میں گزارتے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ نعمت جب سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتاری، اس وقت سے اللہ کے دشمن اللہ کے بندوں سے اس نعمت کو چھیننے کے درپے ہیں۔ چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے مجوسی کمیونسٹ بدھ مت ہیں، اور خواہ ہندو ہیں، دنیا کا کوئی کافر اسے یہ بات کسی صورت برداشت نہیں ہے، کسی صورت برداشت نہیں ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان اللہ رب العالمین کے دین پر چلیں، اللہ کے دین کے مطابق اپنے عقائد بنائیں، اپنے اعمال بنائیں، اپنی اخلاق اور کردار
اللہ کے دین کے مطابق ڈھالیں، اپنی سیاست، معیشت، معاشرت، زندگی کے ایک ایک قدم پر وہ اللہ رب العالمین کے دین کو اپنائیں، فالو کریں، یہ دنیا میں کسی کافر کو ایک لمحے کے لیے اللہ کی قسم نہیں ہے برداشت، نہیں ہے گوارا۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی اینکر کی بات میں آپ کو نہیں سنا رہا، میں ان دنیا کے انصاف اور انسانیت کے دعوے کرنے والے کذاب، دجال اور جھوٹے شیطانوں پر اللہ کی قسم بہتان نہیں باندھ رہا، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بات اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب کے اندر موجود ہے، جس سے سچی شہادت، جس سے سچی گواہی کائنات میں پیش کرنا ناممکن اور محال ہے۔ آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا اشارہ کروں گا، بھرا پڑا ہے قرآن۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ قرآن پڑھنے والوں، اللہ کو رب کہنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والوں، سن لو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ ساری دنیا میں یہودی اور عیسائی وہ ہرگز کسی شکل میں، کسی صورت میں آپ پر راضی اور آپ پر خوش نہیں ہو سکیں گے۔ ولن ترضا کا معنی ہے جو مرضی کر لو، جتنی بڑی قربانی دینا چاہتے ہو دے لو، جو ان کو اعتماد دلوانا چاہتے ہو دلوا لو، لیکن کائنات کا رب علام الغیوب علیم بذات الصدور، وہ رب تمہیں ازل سے ہمیشہ سے خبردار کر رہا ہے۔ ولن ترضا، یہ یہود و نصارہ ہرگز کسی صورت میں، کسی شکل میں آپ پر خوش نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ اسلام کو خیر بات کہہ کر، اسلام سے نکل کر، اسلام کو چھوڑ کر، جب تک تم ان یہودیوں عیسائیوں کی ملت پر، ان کی پیروی میں نہیں لگ جاتے، یہ ہرگز آپ پر راضی نہیں ہوں گے، جو مرضی کرتے رہو، قیامت تک لگے رہو۔ ایک جگہ پر فرمایا رب العالمین نے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا۔ اہل کتاب کی اکثریت، ان کا سب سے پسندیدہ مشن، مشغلہ اور کام دنیا کے مسلمانوں، اللہ کے قرآن کو رب کا سچا کلام سمجھنے والوں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت وہ پسند کرتی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم، کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں ایمان پر، اسلام پر کھڑا رہنے نہ دیں، تمہیں کافر بنا دیں، اسلام کی دولت نعمت تم سے
اخلاقیات سے، اسلام کے عقائد سے، اسلام کی عبادات سے، اسلام کی معاشیات و سیاسیات سے تمہیں یکسر محروم کر دیں، یہ اہل کتاب کی اکثریت کا مشن، پسندیدہ ترین مشغلہ کائنات کے لوگوں یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پر فرمایا رب العالمین نے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وہ پہلی دو آیتیں اہل کتاب کے متعلق تھی، یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق تھی، اور یہ والی آیت پروردگار نے مشرکین کے متعلق نازل فرمائی کہ سنو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ مشرک چاہے وہ گائے کی پوجا کرنے والے، بندر کی پوجا کرنے والے، انسانی شرمگاہ کو خدا مان کر اس کی پرستش کرنے والے، چاہے وہ سانپ اور بچھو کے پجاری ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ ہمیشہ تمہارے خلاف قتال کرتے ہی رہیں گے، لڑتے ہی رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک وہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا نہیں دیتے، پھیر نہیں دیتے، مرتد نہیں کر دیتے، تم سے تمہارا دین چھین نہیں لیتے، تمہیں دین اسلام سے محروم کر نہیں دیتے۔ اے مسلمانوں، یقین کرو اپنے رب کے فرمان پر، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان کی جنگ، ان کی قتال، لڑائی، ان کی بدماشی تمہارے خلاف کبھی بند ہونے والی نہیں، ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے، ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہیں دیتے، اسلام سے مرتد نہیں کر دیتے، اسلام سے تمہیں محروم نہیں کر دیتے، اسلام تم سے چھین نہیں لیتے، اس وقت تک ان کی بدماشی، ان کی جنگ، ان کی قتال وہ تمہارے خلاف بند ہونے والی ہے ہی نہیں۔ ایک جگہ پر مالک الملک نے، میں ساری باتیں ختم کر کے ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، اگر میں یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں سنائی ہے، مشرکین کے بارے میں ایک آیت پڑھی ہے، مجوسیوں کے بارے میں، ساری دنیا کے جتنے کافر ہیں سب کے بارے میں ایک آیت ہی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، ایمان والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، اللہ کو اپنا رب کہنے والوں، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والوں، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ کان کھول کر سنو، وہ یہودی ہوں، وہ صلیبی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ کمیونسٹ ہوں، وہ بدھ مت ہوں، وہ دنیا کا کوئی کافر ہو، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کے ثقافتوں کو، رسم و رواجوں کو، طور طریقوں کو، رہن سہن کو، ان کے نظاموں کو اگر تم اپناؤ گے، اختیار کرو گے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں اسلام پر کھڑا رہنے نہیں دیں گے، تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر کر مرتد کر دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، دنیا میں بھی خسارہ تمہارا مقدر بن جائے گا اور آخرت میں
تمہارا مقدر بن جائے گی، یہ کافر تمہیں اس سٹیج پر لانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایسی دسیوں آیات اللہ کے فضل سے اور بھی آپ کو سنا سکتا ہوں۔ یہ تو نمونے کے طور پر میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، کسی قسم کے، کسی نسل کے، کسی خطے کے، کسی رنگ کے، پیدا کرنے والے کی قسم، وہ علام الغیوب، علیم بذات الصدور، وہ رب العالمین، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک، وہ اپنی لا ریب کتاب میں اپنی پاک کلام نازل کر کے آسمانوں پر عرش عظیم پر بیٹھ کر گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہی اس رب کی ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی مفکر کی نہیں ہے، کسی متعصب شخص کا خیال نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی بات ہے جو ساری کائنات کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی قسم اس وقت کے کافروں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو، دعوت کو، مشن کو، دین کو مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں بڑے بڑے چھکڑ چلے، بڑے بڑے طوفان آئے، بڑی بڑی سازشیں ہوئی، ایڑی چوٹی کا زور کعبے کے رب کی قسم کفر لگاتا رہا کہ یہ دین مٹ جائے دنیا سے، مسلمانوں کے پاس یہ دولت، یہ نعمت رب کی نہ رہے۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد ہر دور میں یہ اللہ کے دشمنوں کی کوششیں، یہ صلاحیتیں اللہ کی قسم اس کے لیے لگی رہی اور آج تک لگی ہوئی ہیں، آج تک وہ لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے کافر آج تک لگے ہوئے ہیں۔ یہ کرناٹک میں سنا آپ نے چند دن پہلے، کرناٹک میں کرناٹک کی حکومت نے، انڈیا کی ریاست ہے کرناٹک، مشرکین نے، دنیا کے غلیظ ترین مشرک اللہ کی قسم، اور دنیا میں سب سے بڑے ایمان والوں کے دشمن پیدا کرنے والے کی قسم، یہودیوں سے اور مشرکوں سے بڑا دشمن آسمان کی نیلی چھت تلے رب کی زمین پر اللہ کی قسم مسلمانوں کا کوئی نہیں۔ یہ بھی میری بات نہیں ہے، یہ بھی میں الزام نہیں دھر رہا ان پر، یہ بھی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ لَتَجِدَنَّ لام حرف تاکید کا ہے، نون سکیلا یہ بھی حرف تاکید کا ہے، لَتَجِدَنَّ کا معنی ہے او کلمہ پڑھنے والے، او اللہ کو رب کہنے والے اور رب کی دی ہوئی نعمتوں سے دنیا میں فائدہ اٹھانے والے انسان، کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلانے والے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، لوگوں میں سے سب سے سخت ترین عداوت میں، دشمنی میں آپ ضرور بھی ضرور پاؤ گے کن کو؟ کون ہوں گے؟ ایمان والوں کے سب سے شدید، سب سے بڑے، سب سے خطرناک اور سب سے بدترین دشمن کنہیں پاؤ گے؟ الیہودا، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور یہ کروڑوں خداؤں کے نجس پجاریوں کو، یہ ایمان والوں کے سب سے سنگین دشمن تم دنیا میں ضرور پاؤ گے۔ ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں ملے گا تمہیں رب کی زمین پر۔ کرناٹک میں، کرناٹک کی ریاست کے حکمرانوں نے اپنی اسی خباثت، اسلام دشمنی، مسلمانوں کو اسلام سے محروم کرنے کا مشن جو آسمانوں والے رب نے
قرآن میں لکھ کر ہمیں آگاہ کر دیا، اس کا اظہار کرتے ہوئے پابندی لگائی کہ کوئی مسلمان لڑکی کالج میں، یونیورسٹی میں وہ حجاب اوڑھ کر نہیں آئے گی، حجاب نہیں اوڑھ سکتی۔ آج کے اخبارات میں دیکھ لو، آج کے اخبارات میں کرناٹک کی ہائی کورٹ نے، اس کے چیف جسٹس نے، اس کے چیف جسٹس کے ساتھ دو جج اور ہیں، 3 ججوں کا آج کا اخبارات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک مفصل فیصلہ نہیں آ جاتا ہم فیصلہ کریں گے، اس وقت تک کسی انسان کو اپنا مذہبی لباس پہن کر کسی کالج یونیورسٹی میں آنے کی اجازت نہیں، کسی انسان کو اپنا مذہبی لباس پہن کر آنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف یہ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں بدبخت کہ ہم انسانوں کے حقوق کے علمبردار ہیں، ایک طرف یہ آزادی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہی کتے اللہ کی قسم اپنے دعوے پر اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جب اسلام پر چلنے کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے۔ دیکھا نہیں منظر؟ قسم ہے اللہ کی، ساری دنیا نے دیکھا، ایک اسلام کی بیٹی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی مسکان خان، جس بچی کا نام ہے، وہ آئی اپنے حجاب کے اندر ان مشرکوں کا، ان نجس اور پلید کروڑوں خداؤں کی پوجا کرنے والے خناسوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اس مسلمان بچی کے حجاب کے خلاف نعرے لگاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا نقاب نوچنے کے لیے، اس کا حجاب اتارنے کے لیے، اس کو حجاب پہننے پر ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ایک پورا جتھا کتوں کا، اللہ کی قسم، وہ بڑھ رہا ہے اس کی طرف۔ اس بچی نے، ساری دنیا نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس بچی نے اپنی جان کی پرواہ اللہ کی قسم نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کو خطرات میں ڈالتے ہوئے جے شری رام کا نعرہ لگانے والے وہ دنیا کے پلید نجس انسان نما کتے، کعبے کے رب کی قسم، ان کے سامنے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ساری دنیا سن رہی ہے، ساری دنیا نے سنا۔ مجھے تو وہ میدان اللہ کی قسم یاد آ گیا جب جھوٹی افواہ امام الانبیاء کی شہادت کی پھیل گئی احد کے میدان میں۔ ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہوا تھا چپ رہو۔ جب جواب نہیں آیا، نعرہ بلند کیا، اولو حبل، حبل زندہ باد۔ وہ نعرہ لگانے والے مشرک حبل زندہ باد، اور آج جیے شرم رام کے نعرے لگانے والے، یہ ان کی روحانی اولاد، اللہ کی قسم ان نجسوں سے بھی کروڑ گنا زیادہ پلید، نجس، گندے، انسانیت کے لیے آر، یہ بھیڑیے پرندے وہ نعرہ لگا رہے ہیں، وہ
مسلمان غیرت مند بہادر لڑکی، ایک مسلمان بچی، وہ اس کے نعرے کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ان کے سارے گند کو اللہ کے فضل سے وہ ظاہر کر رہی ہے۔ پیارے پیغمبر نے بھی کہا تھا، وہ حضور زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، تم کیوں نہیں بولتے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کہیں؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اجل، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تم اولو حضور کہتے ہو، ہمارا رب سب سے عظیم ہے۔ پوری مسلمان امت، اللہ کی قسم، اگر اس مسلمان بچی کی جرت، اس کی بہادری، اس کی دلیری دیکھ رہی ہے دنیا ویڈیو میں، اس کی چال، کوئی خوف نہیں ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس نے اگر چاہتی تو اپنا پردہ خود ہی کھینچ دیتی، اتار دیتی، ڈر جاتی، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو مقدم کر لیتی، جس طرح ہم سوچتے ہیں اکثر کہ کیا فائدہ جان دینے کا، جان بچا لو، عقیدہ جاتا ہے جائے، حقوق بھاڑ میں جائے، غیرت حمیت نیلام ہوتی ہے ہو جائے۔ قسم ہے اللہ کی، اس نے کہا غیرت حمیت عقیدہ میرا دین، میرے رب کا حکم، میرے نبی کا حکم، یہ کتوں کا ہجوم مجھے میرے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کتوں کے منہ پر لعنت۔ آسمانوں والا رب اس کے فرمان سے، اس کے حکم سے نہیں ہٹنے کے لیے تیار۔ حق پر ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے، بے بس ہوتے ہوئے، اتنے بڑے درندوں کے ہجوم کے سامنے یہ اعلان کرنا، اللہ کی قسم اس بچی نے امت کے مردوں کو، امت کی عورتوں کو سبق دیا ہے۔ مسئلہ صرف حجاب کا نہیں ہے، مسئلہ کپڑوں لباس کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ اسلام کا ہے، مسئلہ رب کے دین کا ہے، مسئلہ اللہ کے قرآن کا ہے۔ مسئلہ صرف یہ چھوٹا سا نہیں ہے، حق کے سامنے، حق کو ماننے والے باطل کے سامنے زیر نہیں ہوتے۔ اس لڑکی کی طرح قسم اللہ کی سبق دے دیا اس نے پوری انسانیت کو۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ کئی عقل کے اندھے بدھو لم یبج 57 مسلمان حکمران غیرتوں سے آری، حمیتوں سے آری، اللہ کی قسم محروم ہر چیز سے، کافروں کی غلامی کو، ان کی نوکری کو، ان کے بوٹ چاٹنے کو، ان کے تلوے دھو کر پینے کو اپنی میراث سمجھنے والے، ان کے لیے چپڑی کے اندر ناک دبو کر مر جانے کا مقام ہے۔ ان کے پاس حکومتیں ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس آرمیاں ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود ان دنیا کے کتوں کے تلوے چاٹنے کو اپنی کمال، اپنا معراج سمجھتے ہیں۔ قسم اللہ کی، اس مسکان خان کرناٹک کے اندر ان 57 زمین فروش اسلام کو خیر بات کہنے والے، اسلام کے نظام کے مقابلے میں یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، کتوں، بلوں کے نظاموں کو اپنے سینوں سے، اپنے اداروں سے جلا دینے والے، ان کے منہ پر تماچا مارا ہے، تماچا۔ تم بھی انسان ہو، تم بھی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو۔ میں نہتی، میں اکیلی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ان ہندوؤں کے، ان بدترین درندوں کے ہجوم کے سامنے میں اللہ کے دین سے ہٹنے کے لیے، رب کے حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جان جاتی ہے چلی جائے۔ ہم کہتے ہیں عقیدہ جاتا ہے جائے، قرآن جاتا ہے جائے، رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے، نبی جاتا ہے جائے، یہ دنیا کے خدا یہ ناراض نہ ہو جائیں، ہماری وزارتیں نہیں رہیں گی،
ہماری صدارتیں نہیں رہیں گی۔ ان کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کے کنجروں کو، ساری دنیا کے پنڈوں کو بلا کے وہ کنسرٹ کرتے ہیں ننگے بے حیائی فحاشی کے، ان کتوں کو خوش کرنے کے لیے جو رب کے دشمن، نبی کے دشمن، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کو اسلام سے کلی طور پر محروم کرنے کے مشن پر گامزن۔ میں سلام اللہ کی قسم ان غیرت مندوں کی طرف سے اس مسکان خان کرناٹک کی اس بچی کو اللہ کی قسم سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام اس کی جرت پر، اس کی بہادری پر، اس کی عظمت پر، اس کے باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہونے پر، ڈٹنے پر، اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر حق کو ساری دنیا تک پہنچانے پر۔ ہم کہتے ہیں نا جہاد کا نام نہ لو، وہ IMF والے ماریں گے، وہ ہمیں بلیک لسٹ میں شامل کر دیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم کہاں سے عیاشی کریں گے؟ نا جہاد نہیں، بند کر دو، ختم کر دو، روک دو، مرنے دو کشمیریوں کو، لوٹنے دو ان کی عصمتوں کو، ذبح ہونے دو ان کے معصوم بچوں کو، جلنے دو ان کے گھروں کو، تماشائی بن کے تماشا دیکھو، بغیرتی کی زندگی بسر کرنے پر کامیاب ہو جاؤ۔ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بڑے دکھ سے، چھلنی دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ کیا 57 مسلمان حکمرانوں کا یہی والا کردار نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں؟ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی میرے اور آپ کے، ویسے تو سارے مسلمانوں کے لیے سوچنے والی بات ہے۔ بھئی ان ہندوؤں کو اس بچی کے حجاب سے مسئلہ کیا؟ مسئلہ کیا تھا حجاب سے؟ پریشانی کیا تھی اس سے؟ اس کا ذاتی مسئلہ تھا۔ مسئلہ میں نے خطبے کے شروع میں بتایا، مسئلہ اس بچی کی ذات سے نہیں تھا، مسئلہ اس بچی کے حجاب سے نہیں تھا۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کتوں کو مسئلہ تھا اسلام پر عمل پیرا ہونے کا۔ اسلام اس کے پاس ہے، یہ اسلام پر کھڑی ہے، اس نے اسلام چھوڑا نہیں۔ 57 مسلمان حکومتیں وہ تلوے چاٹ رہے ہیں ان دنیا کے جھوٹے دجالوں کے، شیطانوں کے، فرعونوں کے، ان کو خدا مانے بیٹھے ہیں۔ یہ بچی یہ آسمانوں والے رب کو خدا سمجھے بیٹھی ابھی تک۔ مسئلہ اس کا تھا، مسئلہ اس بات کا تھا، اس نے چھوڑا نہیں اسلام۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کی عورتیں تو بے لباس ہو کر سڑکوں پر آ کر میرا جسم میرے مرضی کے نعرے لگائیں، وہ ہمارے کلچر کو، ہماری دعوت کو، ہماری ثقافت کو، ہمارے مشن کو سینے سے لگائیں، یہ انڈیا میں رہ کر اللہ کے رب کے حکم پر چلے۔ قرآن میں لکھا ہے، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، ان کتوں کو خوف پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہ لولے لنگڑے، یہ کافروں کے تلوے چاٹنے والے ان مسلمانوں سے نہیں ہیں، ان کو خوف ہے اللہ کے دین سے، اسلام سے۔ کس سے خوف ہے؟ اسلام سے۔ اور یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ اسلام سے وہ خائف ہیں، پریشان ہیں، اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اسلام سے جلتے سڑتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو چھیننا چاہتے ہیں دنیا کے مسلمانوں سے۔ اللہ کی قسم تعجب والی بات نہیں، یہ تو آسمانوں والے رب نے کہا تھا ہونا ہے۔ یہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آسمانوں والے رب نے کہا تھا میں نے یہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے اللہ کی زمین پر غالب ہو کے رہنا
اور اس کو ماننے والے وہ ساری دنیا کے حکمران بن کر رہیں گے. یہ خوف ہے. خوف کی یہ وجہ ہے، وہ کہتے ہیں اسلام، اگر اسلام پر چلنے والے تھوڑے بہتے بھی دنیا میں موجود ہوئے، ان تھوڑے بہتوں سے یہ اسلام کسی وقت یہ ایک چنگاری، یہ بھامبر کی شکل اختیار کر جائے گی. لہذا یہ اسلام کی چنگاریاں بھی دنیا میں، دنیا کے کسی خطے میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں نظر نہیں آنی چاہیے. کعبے کے رب کی قسم، ساری دنیا کے جھوٹے خدا، یہ اس دور کے دجال، ان کا سب سے بڑا مشن یہ ہے. اس مشن پر کاربند ہے. وہ کہتے ہیں چنگاری بھی سلگتی نظر نہ آئے دنیا میں اسلام پر. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، بات دور چلی گئی. میں تو یہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے قرآن میں، یا ایھا النبیو کہہ کر، اے نبی، اے خاتم النبیین، ساری کائنات کے سردار، تجھے مخاطب ہے تیرا پروردگار. کل ازواج کا، اپنی پاک باز بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کی تمام عورتوں کو کہہ دو، میرا پیغام سنا دو، ان تک پہنچا دو. یدنین علیہن من جلابیبہن، آسمانوں والے رب نے ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی حشمت، اس کی حفاظت، رب اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. ان کی عزتوں کو، عصمتوں کو ہمیشہ کے لیے درندوں کی نظروں سے، درندوں کے چوکوں سے، درندوں کی گندی درندگی والی خواہشات سے ہمیشہ کے لیے ان کلمہ پڑھنے والیوں کو رب ہمیشہ کے لیے بچانا، محفوظ کرنا چاہتا ہے. اس کا رستہ پروردگار نے یہ متعین کیا ہے، جو علام الغیوب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، کہ گھر سے باہر جانا ہے میک اپ کر کے نہیں جانا، نیم برہنہ ہو کر نہیں جانا، تنگ چست لباس پہن کر نہیں جانا جو لباس ایک ایک عضو کو الگ الگ کر کے دکھا رہا ہو. خوشبو لگا کر نہیں جانا. جانا ہے باہر، سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے جسم کو بڑی چادر میں لپیٹ کر اس کا ایک پلو حجاب کے طور پر سینے پہ لٹکا کے جانا ہے. حکم دے دو، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، جن سے پاکیزہ دل، پاکیزہ صفت، پاکیزہ سوچ اور نیت والی قسم اللہ کی دنیا میں کوئی عورتیں نہیں. اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، جن جیسی رب نے دنیا میں پیدا نہیں کی ہیں، جن کی نیتوں پر رب کو شک نہیں ہے، جن کے اعمال میں اللہ کی قسم کوئی کجی نہیں ہے، ان پاک باز، پاک سوچ رکھنے والی، پاکیزہ نظر رکھنے والی، پاکیزہ اخلاق اور کردار کی مالک، ان عفیفات، ان طیبات، ان پاک دامن، ان ساری کائنات کے خلاصے کی عظیم عورتیں، ان کو بھی کہہ دو ننگے منہ باہر نہیں جانا، اپنی زینت کو غیر محارم کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. ولا یبدین زینتہن، سورہ نور کی 31 نمبر آیت بھی اس کے ساتھ شامل کر لو. یہ سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت ہے. سورہ نور کی 31 نمبر آیت بھی شامل کریں اس کے ساتھ. پھر پڑھیں دونوں آیتوں کو. ولا یبدین زینتہن، تیرے کپڑوں کا حسن و جمال، تیری چادر کا حسن و جمال، تیرے برقعے پر لگے ہوئے موتی اور تارے اور یہ کچھ بھی ظاہر. پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ پر تو نقاب کر لیا ہے
لیکن کپڑے تنگ پہنے ہوئے ہیں، اور کپڑے وہ ساری دنیا کی نظروں کی کشش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ وہ برقع اتنا تنگ پہنا ہوا ہے کہ ہر مرد وہ خامخواہ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا پردہ نہیں ہے اسلام کا۔ سر سے لے کر پاؤں تک عورت کی زینت، عورت کا جمال، عورت کو جو رب نے حسن عطا کیا ہے وہ کسی غیر محرم کے سامنے کھلنا نہیں چاہیے۔ ولا یبدین زینتہن، جن کے سامنے کھولنے ان کے نام لکھ دیے رب نے، یہ 31 نمبر آیت میں سورہ نور کی، کہ ان کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی، ان کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ اسلام، اللہ کی قسم، یہ بھونکنے والے تو بھونکتے ہیں کہ اسلام عورت کی آزادی کو سلب کرتا ہے، کعبے کے رب کی قسم سلب نہیں کرتا۔ عورت کو جو عزت، جو عصمت، جو شان اور جو مقام اسلام نے دیا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، کوئی مائی کا لال قیامت تک ایسا نظام پیش ہی نہیں کر سکتا جس میں عورت اتنی محفوظ ہو جتنی اسلام میں محفوظ ہوتی ہے۔ نہ کوئی ایسا نظام بنا کبھی، کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت تک بنا بھی نہیں سکتا جیسا رب نے بنا کے دے دیا۔ حکمرانوں کے لیے بھی اور ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے حاجیوں، نمازیوں، غیرت مندوں کے لیے بھی اس بچی کا پیغام ہے۔ کرناٹک کی یہ بچی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے، اللہ کی قسم، اس نے غیرت دلائی ہے امت کو، غیرت دلائی ہے۔ لیکن دیکھ لیں، اپنی سیٹوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے سارا دن بھونکنے والے اس بچی کے حق میں کوئی نکلا ہے پاکستان میں؟ کتنے لوگ نکلے؟ کوئی پی ٹی آئی والا، کوئی نون لیگ والا، کوئی پی پی والا، کوئی یہ پاکستان کے مامے بنے ہوئے، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، یہ بدبخت، یہ دشمن ملک کے قوم کے کوئی نہ ہو اس بچی کے حق میں کسی نے احتجاج کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا ہو، کسی نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہو۔ ویسے انڈیا میں وہ لوگ مجبور ہیں، ان پر ہندوؤں کی حکومت ہے، وہ ان کے گھر ان کے سامنے ہیں، ان کے کاروبار ان کے سامنے، حکومتوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے، بڑا کچھ نقصان کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے حق ادا کیا ہے اس بچی کے ساتھ، اللہ کی قسم حق ادا کیا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا۔ اٹھا کے دیکھو میڈیا، پاکستان میں کون اٹھا؟ کس نے کردار ادا کیا؟ کس نے بات کی ہے اسلام کی؟ کس نے بات کی ہے انصاف کی؟ کس نے بات کی ہے انسانیت کی؟ کدھر گئے یہ حقوق انسانی کے نام لینے والے، یہ امریکہ کے ڈالروں پر پلنے والے امریکہ کے پالتو؟ کدھر گئی ان کی زبانیں؟ زبانیں گنگ ہیں، ہونٹ سلے ہوئے ہیں، بے شرم، بے حیا، بے غیرت بن کر اللہ کی قسم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ اس بچی کا بگڑا تو کچھ نہیں، آسمانوں والے رب نے ان کتوں سے اپنے فضل سے اس بچی کو محفوظ رکھا ہے، اور اللہ جو اس رب کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ رب کی سنت ہے، قسم ہے اللہ کی، یہ رب کی سنت ہے۔ اللہ اسے عزتیں بھی دیتا ہے۔ عزت ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ جتنی عزت اس اللہ اکبر کے نعرے نے اس بچی کو دی ہے، اللہ کی قسم یہ مسلمان حکمران یہ 100 سال گرم توا کر کے اس پر اپنی پیٹھ بھی رگڑتے رہیں تو ان کو وہ عزت نہیں ملنی جو اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے۔
روتے ہیں वजारतों को, रोते हैं सदारतों को, रोते हैं टके टके के मफादात को, दाव पे लगाते हैं दीन को, गैरत को, अकीदे को, इस्लाम को, कौम को, मिल्लत को, हुकूक को पामाल करते हैं। अल्लाहु अकबर। पलट आओ मेरे भाइयों, पलट आओ। इज्जत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो पैदा करने वाले की कसम रास्ता यही है, बस रास्ता ये है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कायनात में। हुक्मरानों के लिए भी यही रास्ता है, सियासतदानों के लिए भी यही रास्ता है, हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ वालों के लिए भी यही रास्ता है। मेरे लिए, आपके लिए, पूरी मुसलमान कौम के लिए काबे के रब की कसम एक ही रास्ता है, इज्जत से जीने का, अपने हुकूक हासिल करने का, अपने हुकूक अदा करने का, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के को रब मानने का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी मानने का एक ही रास्ता है। काफिरों को यह बर्दाश्त, काफिर नहीं चाहते। अब फैसला मैंने और आपने करना है, काफिरों के मिशन को पूरा होने देना है, या जो आसमानों वाला रब चाहता है वो मिशन पूरा होना चाहिए मुझसे और आपसे। क्यों जी? हम किसके मिशन को पूरा करने पर लगे हुए? नाराज नहीं होना। किसके मिशन को? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तकाजा है मुझसे आपसे, जो मेरे और आपके कलिमा पढ़ने का तकाजा है, जो मुसलमान मोमिन कहलाने का तकाजा है, वो तकाजे हम पूरे कर रहे हैं, या जो यहूदियों, ईसाइयों का, हिंदुओं, मुशरिकों का, रब के दुश्मनों का, शैतान के एजेंटों का तकाजा है? मैं और आप वो तकाजे पूरे करके जी रहे हैं दुनिया में। कहां खड़े हैं? क्या करना चाहिए था हमें? क्या किरदार अदा करना चाहिए एक मोमिन को? मोमिन अपने ईमान का, अपने अकीदे का सौदा होने नहीं देता। बातिल के सामने भीगी बिल्ली बन के अल्लाह की कसम जिंदगी गुजारना गवारा नहीं करता। वो हर दुख को, हर मुसीबत को, हर धमकी को, हर पाबंदी को, हर नजरबंदी को सह लेना बर्दाश्त करता है। इस्लाम से, अकीदे से, मुसलमानों के हुकूक की बात से काबे के रब की कसम है एक इंच भी हटना गवारा नहीं करता। वैसे ये जो जुर्रत उस बच्ची को आसमानों वाले रब ने दी है, वो इन्हीं लोगों के अमल की बदौलत अल्लाह ने ये चंगारी वहां पर पैदा की हुई है। रब कुर्बानियों को रायगा तो नहीं ना जाने देता। हाँ, जो रब के लिए अपनी जान देता है, काबे के रब की कसम है, रब कभी उस जान को रायगा नहीं जाने देता दुनिया में, उसका खून रायगा नहीं जाया करता। ये सुन्नत नहीं है रब की। एक बंदे ने अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, जान भी कुर्बान कर दी, लहू बहा दिया, और परवरदिगार उसका लहू रायगा कर दे। काबे के रब की कसम नहीं होता ये दुनिया में, नहीं होता। ये उन हजारों मुखलिस शुहदा के खून से जली हुई चंगारी है। ये जो सारी मुसलमान कौम को गैरत, हमीयत का सबक दे रही है, जागने की, इनको जागने का मौका दे रही है। तो मेरे भाइयों, मैं फिर सलाम पेश करता हूं कर्नाटक की इस मुसलमान बच्ची को, जिसने सारी दुनिया के मुसलमानों को बातिल के सामने हक पर खड़ा होने का सबक दे दिया। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी यही सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अवाम को भी, हमारी कौम को भी, पूरी दुनिया की मुसलमान अवाम को
پروردگار یہ سبق سیکھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ سسٹم، یہ نظام دنیا کا بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے خالق و مالک کا ہم سے تقاضا جو ہے وہ پورا ہم سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اپنے گھر میں جا کر، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ جانا ہے نا رب کے پاس، پوچھے گا رب کیا کردار ادا کیا تھا میرے دین کے لیے، کیا کردار ادا کیا تھا مظلوموں کی مدد کے لیے، کیا کردار ادا کیا تھا میری زمین پر امن اور سلامتی کے قیام کے لیے؟ کیا جواب؟ ان کے نظام مانے تھے، تیرے دشمنوں کے کلچر اپنائے تھے، ان کی ثقافتیں اپنائی تھی، ان کا ہیئر سٹائل اپنایا تھا، ان کے طریقوں پر چلے تھے، محمد الرسول اللہ کے طریقے کو پسے پش ڈالا تھا؟ کامیابی مل جائے گی؟ میرے بھائیوں نہیں۔ اللہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، میں آپ کا بھائی، آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، قسم ہے اللہ کی، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ کڑوی کڑوی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہوا ہے۔ نکلے اس غلطی سے، چھوڑے اس رستے کو۔ جو سبق اسلام کی اس کرناٹک کی بیٹی نے دیے ہے وہ سبق پڑھیں، اپنے بچوں بچیوں کو پڑھائیں، اس پر کھڑے ہوں۔